بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام محمد حسن فاروق ہے. آج 21 جنوری 2021 گائیڈڈ انگلش کے لیے فار کلاس 7 کے لیے لیسن نمبر 4 کی ہم ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ لیسن نمبر 4 ہے کیا. لیسن نمبر 4 ہے جیسا کہ نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایئر اینڈ ونڈ. ایئر اینڈ ونڈ کا مطلب ہوتا ہے ہوا اور ہوا. ایئر جو ہوتا ہے، ایئر کا مطلب ہوتا ہے ہوا، اور ونڈ کا مطلب ہوتا ہے متحرک ہوا. عام آپ کمرے میں بیٹھے ہیں یا آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں کہیں پہ بھی، جو سانس لے رہے ہیں، جو سانس میں آپ جو ہوا لے رہے ہیں اس کو ایئر کہتے ہیں. اور ویسے وہ جو آندھی چل رہی ہوتی ہے، تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ونڈ. اچھا بیٹا، یہ جو ہے نا لیسن لیا گیا ہے ایک کتاب واچنگ دا ویدر، موسم کا جائزہ لینا میں سے. اس میں 2 بچے ہوتے ہیں، 2 بچے جان اور جوہن. یہ 2 بچے اپنے والد سے، اپنے فادر سے بہت سے سوالات کرتے ہیں موسم کے بارے میں. تو وہ کس طرح سوالات کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے والد کا تعلق ایئر لائن سے ہوتا ہے. ایئر لائن یعنی فضائی کمپنی سے. وہ پائلٹ ہوتے ہیں کسی جہاز کے پائلٹ ہوتے ہیں، اسے چلاتے ہیں. اور وہ اس وجہ سے اپنے والد سے ویدر کے متعلق، موسم کے متعلق مختلف سوالات کرتے ہیں. اسی سلسلے میں یہ لیسن ہے. سب سے پہلے ہم اس کے ورڈز میننگز دیکھتے ہیں. پہلا ورڈ ہے بیٹا ایئر. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایئر کا مطلب ہوتا ہے ہوا، ہر جگہ پہ ہوا موجود ہے. اس کے بعد ہے ونڈ. ونڈ کا مطلب حرکت کرتی ہوئی ہوا، جیسے تیز آندھی چل رہی ہوتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، آپ کے بال اڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کے کپڑے اڑا رہے ہوتے ہیں، یا درخت جو ہے نا لہرا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ والی ونڈ ہوتی ہے. متحرک ہوا ہوتی ہے جو ان کو درختوں کو ہلا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے بیٹا رشنگ. رشنگ کا مطلب تیزی سے. اس کے بعد ہے پاسٹ. پاسٹ کا مطلب گزرنا. اگینسٹ مخالف. اگینسٹ کا مطلب مخالف. بلوئنگ اڑاتے ہوئے. بلو کا مطلب اڑانا اور بلوئنگ کا مطلب اڑاتے ہوئے. ویونگ لہرانا یا لہراتے ہوئے. بلیو اڑائے. بلو کی سیکنڈ فارم ہے. بلو کا مطلب اڑانا اور بلیو کا مطلب اڑائے. اس کے بعد آ جائیں بیٹا بلیزب. بلیزب کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا. اس کے بعد ہے بالون. بالون کا مطلب غبارہ. پشت دھکیلا. ماؤتھ. پشت کا مطلب دھکیلنا، سیکنڈ فارم ہے پشت دھکیلا. اس کے بعد ہے ماؤتھ. ماؤتھ کا مطلب ہوتا ہے منہ. اس کے بعد ہیپنڈ. ہیپنڈ کا مطلب واقع ہوا یا صرف ہوا بھی لکھ سکتے ہیں ہم. ٹلٹڈ. ٹلٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جھکا دیا. یہ میں جب لیسن میں پڑھاؤں گا آپ کو ایکسپلین کروں گا. ببلز. ببلز کا مطلب ہوتا ہے بلبلے. پانی میں جو آپ بلبلے بناتے ہیں اس کو ببلز کہتے ہیں. جار کا مطلب ہوتا ہے مرتبان. اس کے بعد ہے بیٹا ریپلائڈ. ریپلائی کا مطلب جواب دینا اور ریپلائڈ کا مطلب جواب دیا. اس کے بعد ہے باٹم. باٹم کا مطلب تہ. گریٹ بڑا. عظیم کو بھی کہتے ہیں اور بڑی کسی چیز کو بھی گریٹ کہتے ہیں. ٹاپ بہت اونچا. تھنر بہت ہی ہلکی، بہت ہلکی. اینیمور مزید. اینیمور مزید. اس کے بعد ٹرک کرتب. ویٹ وزن. آئیں اب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. وی ول بگن. ہم شروع کریں گے. ود دا ونڈ. متحرک ہوا سے. ہاؤ ڈو یو نو. کیسے معلوم ہوتا ہے. وین دیر از ونڈ. کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کب متحرک ہوا ہوتی ہے. وٹ ڈو یو سی. آپ کیا دیکھتے ہیں. آر فیل یا محسوس کرتے ہیں. یو کین ہیئر. آپ سن سکتے ہیں. اٹ اسے رشنگ. تیزی سے. پاسٹ گزرتے ہوئے. دا ہاؤسز. گھر کے پاس سے تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اینڈ ان دا ٹریز. اور درختوں میں. یو کین فیل. آپ محسوس کر سکتے ہیں. اٹ اسے اگینسٹ یو. اپنے مخالف. اینڈ یو کین سی. اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اٹ اسے بلوئنگ اڑاتے ہوئے. تھنگس چیزوں کو. ابھی میں نے بلوئنگ لکھا تھا. بلوئنگ کا مطلب اڑاتے ہوئے. چیزوں کو اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں. بٹ یو کین ناٹ سی اینی تھنگ ڈوئنگ اٹ. لیکن آپ نہیں دیکھتے. یو کین ناٹ. آپ نہیں دیکھ سکتے کچھ بھی. ڈوئنگ اٹ. اسے کرتے ہوئے. آنسر جان. جان نے جواب دیا. ٹرائی ویونگ یور ہینڈس. کوشش کریں اپنے ہاتھوں کو لہرانے کی. کوئکلی تیزی سے. سیڈ ہز فادر. ان کے باپ نے کہا. بوتھ جان اینڈ جون ویو دیئر ہینڈس. دونوں نے، جوہن نے اور جون نے، ویو کیے، لہرائے. دیئر ہینڈس. اپنے ہاتھوں کو. دین دے فولڈڈ سم پیپرز. تب انہوں نے کچھ کاغذ کو موڑا. فولڈ کا مطلب موڑنا. فولڈڈ موڑے.
some papers, کچھ کاغذوں کو, to make fans, پنکھے بنانے کے لیے, and wave the fans about, اور پنکھے اڑانے کے لیے, لہرانے کی, about ادھر ادھر. This felt even more like the wind, اور یہ ایسا محسوس ہوا جیسا کہ متحرک ہوا ہو. It blew John's hairs, اس نے جان کے بالوں کو اڑایا, about ادھر ادھر, and made the fire blaze up, اور آگ کو بھڑکا دیا. کیا کیا؟ آگ کو بھڑکا دیا. یعنی اب آگ کے اوپر اگر تھوڑا سا اس کو ہوا دیں تو ونڈ کریں, تھوڑا ہوا دیں تو وہ کیا ہوتے ہیں جی, آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو اینڈ میڈ دا فائر بلیز اپ, اور آگ کو بھڑکایا. دے ور ایبل ٹو موو, اور وہ قابل ہو گئے ٹیبل ٹینس بال الانگ, اور ساتھ ہی وہ ٹیبل ٹینس بال کو ساتھ ہی کیا کہتے ہیں جی, حرکت دینے کے قابل ہوئے یا حرکت دی. اینڈ کیپ بالون ان دا ایئر, اور غبارے کو ہوا میں رکھنے کے. دیر از سم تھنگ وچ فیلز لائک ونڈ, اس میں کچھ ایسا ہے جو کہ محسوس ہوتا ہے لائک اے ونڈ, ہوا کی طرح, یعنی آندھی کی طرح یا متحرک ہوا کی طرح. اینڈ مووز تھنگس, اور وہ چیزوں کو حرکت دیتا ہے, اباؤٹ ادھر ادھر, ایز دا ونڈ ڈز, جیسا کہ متحرک ہوا کرتی ہے یا متحرک ہوا چیزوں کو ادھر ادھر حرکت کرتی ہے. دے سیڈ, انہوں نے کہا, بٹ وی کین ناٹ سی اینی تھنگ, لیکن ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. سو ہاؤ کین دیئر بی اینی تھنگ دیئر, تو کیسے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. کم ان ٹو دا کچن, آؤ باورچی خانے میں آؤ. سیڈ دیئر فادر, ان کے باپ نے کہا. ہی فلڈ دا سنک, اور اس نے سنک کو بھرا. سنک ایک بڑے برتن کو کہتے ہیں, آپ کے گھروں میں کچن میں بھی سنک لگا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا. کہتے ہیں انہوں نے ایک سنک کو یا بڑے برتن کو بھرا واٹر ود واٹر, پانی سے. اینڈ آسک دیئر مدر, اور اپنی ماں سے کہا, اور ان کی ماں سے کہا, فار 2 empty jam jars, اور 2 خالی مرتبان کے لیے کہا. ون آف them he pushed into the water, اور ان میں سے ایک کو اس نے پانی میں ڈال دیا یا دھکیل دیا. with the mouth, منہ کے ساتھ, of the jar down, مرتبان کے منہ کو نیچے کر کے اس نے پانی میں انہیں اسے دھکیل دیا. what has happened, کیا ہوا. he asked, اس نے پوچھا. John and John looked at, جان اور جان نے دیکھا. and then said, اور تب کہا, together, ایک ہی ساتھ یا اکٹھے. the water has only gone in a little way, اور پانی گیا, کیا ہے پانی ہے, the water has gone only in a little way, اور پانی تھوڑا سا باہر نکلا, تھوڑا سا باہر نکلا. what keeps it out, کس چیز نے اس کو باہر رکھا. watch, دیکھو. said their father, ان کے باپ نے کہا. and tilted the jar, اور مرتبان کو جھکا دیا. on one side, ایک سائڈ, ایک طرف. big bubbles, بڑے بلبلے. came out, باہر نکلے. and the water filled the jar, اور پانی نے, اور جار مرتبان بھر گیا. کس سے؟ پانی سے بھر گیا. what come out, باہر کیا آیا. he said, اس نے کہا. why, ارے air, ہوا آئی. the children replied, بچوں نے جواب دیا. the jar was full of air, مرتبان ہوا سے بھرا ہوا تھا. you see, آپ دیکھتے ہیں. their father said, ان کے باپ نے کہا. the jar was not empty, اور مرتبان کیا تھا؟ خالی نہ تھا. it was full of air, وہ کس چیز سے بھرا ہوا تھا؟ پانی سے. یعنی مرتبان جب پانی میں ڈالا, انہوں نے بڑے سنک میں مرتبان کو ڈالا, تو مرتبان کے اندر کیونکہ ہوا تھی, انہوں نے الٹا ڈالا تو مرتبان کے اندر پانی نہیں جا سکا. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ اس کے اندر ہوا تھی. پھر تھوڑا سا انہوں نے جب مرتبان کو ٹیڑھا کیا تو پھر ایک سائڈ سے ہوا تھوڑے سے راستے سے نکلی اور ایک سائڈ سے پانی اندر انٹر ہوا. جیسے ہی پانی اندر گیا تو پھر چھوٹے چھوٹے بلبلے بنے. It was full of air, اور یہ ہوا سے بھرا ہوا تھا. And air is all around us, اور ہمارے ارد گرد ہوا ہے. We live at the bottom of the great sea of air, اور ہم رہتے ہیں ایک تہہ میں, of great sea, بڑے سمندر کی, of air, ہوا کے, ہم ہوا کے بڑے سمندر کی تہہ میں رہتے ہیں. When I fly my plane, جب میں اپنا جہاز اڑاتا ہوں, it goes through the air, وہ ہوا میں سے گزرتا ہے. But I do not get to the top, لیکن میں بہت اونچا نہیں جاتا.
بیکاز اٹ بیکمس تھنر، کیونکہ یہ ہلکی ہو جاتی ہے، اینڈ تھنر، کیونکہ یہ ہلکی سے ہلکی ہو جاتی ہے، ایز یو گو اپ، جیسے ہی آپ اوپر جاتے ہیں، اینڈ ایٹ لاسٹ، اور آخر کار، اٹ از ٹو تھن، یہ اتنی پتلی ہو جاتی ہے یا اتنی ہلکی ہو جاتی ہے، ٹو ہولڈ دا پلین اپ اینی مور، کہ وہ مزید جہاز کو نہیں اپنے اندر رکھ سکتی، نہیں اوپر رکھ سکتی۔ جان اینڈ جان دین پلیڈ، جان نے تب کھیلے، کس سے؟ ود جارز، مرتبان سے، اینڈ ایئر، اور ہوا سے، اینڈ واٹر، اور پانی سے، کیچنگ، پکڑتے ہوئے، ببلز، بلبلوں کو، فرام ون جار، ایک مرتبان سے، ان این ادر، دوسرے مرتبان میں۔ سڈنلی، اچانک، دے نوٹسڈ، انہوں نے غور کیا، سڈنلی، اچانک، دے نوٹسڈ، انہوں نے غور کیا، دیٹ دے could lift up the jar، کہ وہ اٹھا سکتے تھے جار، مرتبان کو، فل آف واٹر، پانی سے بھرا ہوا، ود آؤٹ واٹرنگ رننگ آؤٹ، بغیر پانی کا، پانی بغیر نکلے، اف دا ماؤتھ آف جار واز بلو، اگر مرتبان کا منہ نیچے کی طرف ہوتا، آف دا واٹر، پانی سے، وین دے پوائنٹڈ دس آؤٹ، جب انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، دیئر فادر شوڈ، ان کے باپ نے دکھایا، دیم، انہیں، اے ٹرک، ایک کرتب، ہی سلپڈ اے کارڈ انڈر دا ماؤتھ آف اے جار، انہوں نے مرتبان کے نیچے ایک کارڈ کو، ایک گتے کو ڈالا، پھسلایا یا کھسکایا، اینڈ دین لفٹڈ دا جار رائٹ آؤٹ آف دا واٹر، اور تب بالکل مرتبان کو ٹھیک اٹھا لیا آؤٹ آف دا واٹر، پانی سے، وین ہی ٹک ہز ہینڈ اوے، جب انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹایا، دا کارڈ، گتا، مچ ٹو دا سرپرائز، بہت ہی حیرت کے ساتھ، آف دا چلڈرن، بچوں کے لیے، اسٹیڈ آن، وہ رکا رہا، یعنی وہ کارڈ سلپ نہ ہوا بلکہ وہ مرتبان کے ساتھ چپکا رہا۔ وائی ڈز اٹ ڈو دیٹ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دے سیڈ، انہوں نے کہا، اینڈ وائی ڈز دا واٹر اسٹے ان دا جار، اور پانی کیوں رکا رہا، ان دا جار، مرتبان میں، وین یو لفٹ اٹ اپ، جب آپ نے اسے اوپر اٹھایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک ہم نے ریڈنگ کر لی ہے، باقی ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے ریمیننگ پارٹ۔ یہ تھوڑا سا بڑا لیسن ہے تو ہم اس کو 3 حصوں میں کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، ایک حصہ آج پڑھا، ایک حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ کوئی آپ کو پرابلم ہو تو بیٹا آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی کنفیوژن ہو آپ اس کو دور کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔